بسم اللہ الرحمن اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جاگتے آنکھوں سنتے ہوئے کانوں کو ماہر منیر کا پیار بھرا سلام۔ دوستو، آج ایک نکاح کی تقریب پر ولاگ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت لوگ اکٹھے ہو کر اور حافظ صاحب کو بھی جو نکاح کی تیاری کے لیے اپنے آگے کتاب کو لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کام میں اس وقت مصروف نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو نکاح سے شروع والے لوازمات ہوتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ جو ہے حافظ صاحب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پبلک اکٹھی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے حافظ صاحب نکاح کی تیاری کے لیے کچھ ضروری جو ہوتے ہیں وہ کرنے میں مشغول ہیں۔ دوستو، آپ ارائیں ولاگ چینل وزٹ کر رہے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ اگر یہ ہماری کاوش آپ کو اچھی لگ جائے تو اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ دوستو، ہمارا کیمرہ مین جو ہے وہ اپنا شوٹ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ادھر دیکھیں، یہ گھما پھرا کر اس وقت ماحول کو، منظر کو دکھا رہا ہے۔ کتاب سامنے کو کھلی ہوئی ہے، بزرگ سبھی جنہوں نے آنا تھا وہ سبھی بزرگ ہمارے آ چکے۔ بزرگوں کے آنے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ بزرگوں کی دعاؤں سے یہ کام بہت ہی خوبصورت طریقے سے انجام پاتا ہے۔ انہی کی دعاؤں سے رشتہ آگے چلتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ دوستو، یہ انہی بڑے بزرگوں کی بدولت سبھی کام سر انجام پاتا ہے۔ ازواجی زندگی بھی آگے چلتی ہے اور گھر بھی بہت خوبصورتی سے چلایا جاتا ہے۔ تو انہی کی دعاؤں سے اللہ پاک بچے بھی گھر میں دیتا ہے۔ بچے گھر میں آ جاتے ہیں، ان کے آنے سے گھر میں رونق ہو جاتی ہے۔ آدمی چاہے جتنا بھی باہر سے کام کاج کی وجہ سے، سخت محنت کی وجہ سے کرتے ہوئے تھکا ہارا ہوا اپنے گھر میں آتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے چہرے سے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو سینے سے لپٹا کر پیار کرتا ہے، اسے چومتا ہے ان کو، اور اس عمل کو کرنے سے ان کی دن بھر کی جو تھکان ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، اولاد ہوتی بھی بہت پیاری نعمت ہے۔ تو اس وقت دلہا ان پڑھ ہے جو انگوٹھا لگا رہا ہے، اور گواہان جو اس میں درج کیے گئے ہیں نام، وہی آ گئے ہیں اور انگوٹھا، یہ بھی ان پڑھ آدمی ہے، اپنا انگوٹھا لگوا رہا ہے۔ تو
یہ کام کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اس رشتے کو اللہ پاک تا عمر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کا نکاح ہو رہا ہے اللہ پاک ان کے گھر میں خوشیاں عطا کر دے اور گھر میں رونقیں عطا کر دے۔ اور اس وقت یہ جو لڑکا گواہ کے طور پر آ چکا ہے، یہ پڑھا لکھا ہوا باشعور اور سمجھدار لڑکا ہے، جو تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے دستخط اپنے کرا رہا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے ان پڑھ اور پڑھے لکھے ہوئے آدمی کا۔ انگوٹھا لگوانا بھی یہ ایک بہت عیب سمجھا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے انسان کے لیے یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ انگوٹھا لگایا جائے۔ دوستو، تقریباً نکاح کا یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچنے ہی والا ہے۔ اس کے بعد، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حافظ صاحب اپنے ان گواہوں کو لے کر دلہن کی طرف چلے جائیں گے، جو ان کی طرف اجازت لی جائے گی۔ ابھی تو گواہان اپنے دستخط اور انگوٹھے لگانے میں سرگرم عمل ہیں، تو دیکھتے جائیے آپ ہمارے اس چینل کو، ہماری ویڈیو کو۔ ایک اور ان پڑھ آدمی آ چکا ہے جو انگوٹھا لگوا رہا ہے، کیونکہ نکاح میں 3 جگہوں پر انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے انگوٹھے لگوانا کام پکا کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ چلتا ہے کیونکہ ہم سب مسلمان لوگ ہیں۔ یہ بھی بہت ہی پڑھا لکھا ہوا باشعور آدمی ہے جو کتاب کے اوپر انگوٹھا لگانے کی بجائے اپنے دستخط کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ تعلیم ہمارے لیے بہت اہم اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، جس سے آراستہ ہو کر آدمی کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اور اٹھنے بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام اب ختم ہوا، تو اب یہ سبھی دلہن کے پاس جا رہے ہیں، ان کی طرف سے اجازت لے کر یہ سبھی اب آ چکے ہیں۔ یہ یار دوست ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں کافی مدتوں کے بعد، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، بہت خوبصورت وقت گزر رہا ہے۔ ایسا وقت کبھی کبھی نصیب میں آتا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان، اما بعد، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وآل بيته
وأزواجه وذرياته آمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. اقرار کیتا نال زبان دے سچ کر مننا نال دل دے اللہ کے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا ربنا ولا تحملنا. الحمدللہ نکاح ہو چکا، اس کے بعد اب دعائے خیر مانگی جا رہی ہے. سبھی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آسمان کی طرف کر لیا ہے اور دعا مانگنے میں اس وقت مشغول ہیں. دعا ہو چکی، سبھی لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لیا ہے. تو اب کیا ہوگا یہ آپ دیکھتے جائیے. آگے بہت مزیدار جو ہونے جا رہی ہے دوستو. اس کے بعد مرحلہ ایک اور آتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوارے بانٹے جا رہے ہیں. یہ شاپر والا لڑکا اپنے ہاتھ میں شاپر میں چھوارے لے کر پھر رہا ہے. ہر آدمی کے آگے جا کر اپنے شاپر اس کے سامنے کرتے ہوئے چھواروں کو تقسیم کرنے میں مشغول ہے. دوستو نکاح کے چھوارے کہتے ہیں کہ برسات کی جائے چھواروں کی تو ایک دوسرے کے ہاتھوں سے لے کر جھپٹ کر چھوارے کھائے جائیں تو کہتے ہیں سنت کے مطابق ہوتا ہے. تو اس وقت چھوارے تقسیم کیے جا رہے ہیں. پنچایت میں محفل میں لڑکا پھر کر ہر آدمی کے آگے جا رہا ہے، چھوارے دے رہا ہے. چھوارے تقسیم کرنے کا عمل اب اپنے اختتام پذیر ہوا. سیٹ کرنا ہوگا نا آواز ہی بعد تو ایک اور مرحلہ سامنے آئے گا. دوست اس وقت اکٹھے ہو کر اپنے اپنے شغل میں مصروف عمل ہیں، کیونکہ حیاتی کا یہ چکر، یہ بندھن کبھی کبھی میسر ہوتا ہے. ہمارے بزرگ اس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں. سب سے اہم ان کا کردار جانا جاتا ہے. یہ بہت ہی باعزت کردار کے مالک ہیں. اب اس وقت بوتل جو ہے وہ پلانے والا دور شروع ہو چکا ہے. لڑکے ٹریوں میں گلاسوں میں شربت بوتل بھر بھر کر لوگوں کے سامنے لے جا رہے ہیں. جس کے سامنے یہ ٹرایا جاتا ہے تو ایک گلاس اٹھا کر وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اسے گھٹا گھٹ پی جاتا ہے. حافظ صاحب تو نکاح پڑھا کر اپنا فرض انجام دے کر چلے گئے. ایک اور لڑکا آ رہا ہے
हाथों में ट्रे बोतल को लेकर जिधर जिधर भी जाएंगे हर आदमी के सामने बोतल पेश की जाएगी। ये बोतल ये बढ़िया बोतल होती है, ये कोका कोला या पेप्सी या जो भी होती है वो बड़ी वाली बोतल होती है, बढ़िया मतलब ये कोई घटिया इसमें बोतल वाला काम नहीं होता। दोस्तों के ग्रुपों में शामिल इधर माहर मुनीर साहब भी बोतल को पीने में लगे हुए हैं। ये भी अपने चैनल के लिए कुछ मवाद इकट्ठा करने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक बनाना है। ये सामने लड़के इशारे करते हुए कैमरे वाले को नज़र आते हैं। ये इधर हमारा एक नौजवान जो है वो भी एक बाशऊर पढ़ा लिखा आदमी अपने दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो चुका है। इस वक्त आखिरी दुआ मांगी जा रही है। तो हमारे बड़े दुआ मंगवाने में इस वक्त पहल कर रहे हैं। ये दुआ मंगवाने में आप मसरूफ़ हैं, क्योंकि दुआ को मांगना एक सुन्नत होती है जिसे अल्लाह पाक बहुत पसंद करता है। हम हाथ उठाकर कुछ मांगते हैं तो और दौर शुरू हो चुका। ये मिठाई वाला दौर है। टोकरी सामने है, एक एक रसगुल्ला हर आदमी के पास जा रहा है। ये देखिए लड़के बच्चे मोबाइल भी चला जा रहे हैं और रसगुल्ले भी ले रहे हैं और खा भी रहे हैं, साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। ये भी हमारा एक बच्चा है जो रसगुल्ला अपने साथी दोस्त को दिखाकर खा रहा है। मिठाई को लेने के बाद कुछ लोग तो अपने अपने घरों की राह ले चुके हैं, क्योंकि कुछ चारपाइयों पर आदमी बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे। ये भी हमारा एक भाई है जो सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत बाशऊर और समझदार आदमी है और ये हमें बाय बाय कह रहा है कि अब मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ऐसा ऐसा करके एक एक करके लोग सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो देखिए ये हमारा एक बच्चा अपने दोस्तों में बैठा हुआ है और गप्पे लगा रहा है। गप्पियाँ चल रही हैं, दोस्त यार आपस में इकट्ठे होकर खूब गप्पे लगा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वक्त इस वक्त चल रहा है। ऐसा वक्त कभी फिर लौट कर आए। तो माहर मुनीर को किसी और ब्लॉग के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।